بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں تمام طلباء و طالبات اور ان کے والدین کو تعلیمی سال سن 2020 اور 21 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ جماعت چہارم ہے اور درسی اردو کا پیریڈ ہے۔ میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ تعارف کروائیں گے اس کتاب کا جو آپ اس مقات میں پڑھیں گے۔ جیسے کہ میرے ہاتھ میں موجود ہے اردو کا گلدستہ نرگس، آکسفورڈ یونیورسٹی پبلشر والوں نے اس کو شائع کیا ہے اور اس کی مصنفہ فوزیہ احسان فاروقی صاحبہ ہیں۔ یہ آپ کے پاس نیو ایڈیشن ہے کتاب کا۔ اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا جو ہم مشقی کام کریں گے اس کے لیے ہم اسکول کی طرف سے مہیا کردہ کاپی درسی اردو، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، درسی اردو میں اس کا کام سر انجام دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا کام کیا کرنا ہے کہ آپ کتاب اور کاپی کی فرنٹ پیج اور اس میں شامل دوسرے صفحہ جو معلوماتی صفحہ ہے اس کو اپنے والدین کی مدد سے پور کر لیجئے۔ دوسری صفحہ جو اس میں آ رہا ہے وہ ہے فہرست، جیسا کہ آپ پہلے بھی جماعت دویم میں بنا چکے ہیں۔ روزمرہ کیے جانے والا کام جو آپ اپنی کاپی میں سر انجام دیتے ہیں وہ یہاں پر مقات کے آغاز کا لکھنے کے بعد سبق کا نام، اس کے بعد جو جو کام آپ کرتے جائیں گے وہ تاریخ اور صفحہ نمبر کے ساتھ یہاں تحریر کرتے چلے جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کی فہرست کا یہ کام بھی مکمل ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ۔ اب پہلے آپ نے جو کام سر انجام دینا ہے وہ یہ ہے کہ جب مشقی کام کا آغاز کریں گے اس صفحے سے تو ہر پیج کے کونے پر صفحہ نمبر آپ کو یہاں تحریر کرنا ہے، اور ساتھ ہی مقات اول کا آغاز، یہ ٹائٹل پیج آپ بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اس کو بہت اچھا اور بہت رنگین اور ذرا دلکش انداز میں اس کو آپ بنائیے گا تاکہ آپ کی کاپی دیکھنے میں اچھی لگے۔ اب آپ کو اسکول کی جانب سے جو کانٹینٹ فراہم کیا گیا ہے اس میں سولوشن میں آپ کو بدھ کے دن 1 جولائی کو ایک کام دیا گیا ہے، مختصر سا کام جو آپ کی جماعت سویم سے اعادہ کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کے پاس گنتی ہے جو عدد میں بھی ہے الفاظ میں بھی ہے۔ 21 سے 25 تک آپ گنتی تحریر کریں گے اور الفاظ میں بھی آپ نے تحریر کرنا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے 21 22 23 24 25۔ اسی طرح سے ملکوں کے نام میں 5 ملکوں کے نام آپ کو تحریر کرنے ہیں: ایران، عراق، شام، مصر، افغانستان۔ شہروں کے نام میں کوئٹہ، کراچی، حیدرآباد، سکھر، خیرپور۔ اسی طرح میووں میں بادام، پستہ، اخروٹ، مونگ پھلی، انجیر۔ کھیلوں کے نام میں کرکٹ، ہاکی، تیراکی، فٹ بال، پولو۔ جسمانی اعضاء میں گردن، آنکھ، سر، ہاتھ، بازو۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ ان سے مزید اچھی اور کوئی نام جانتے ہیں، ملکوں کے نام، شہروں کے نام، جسمانی اعضاء کے نام کو لکھنا آتے ہیں تو اپنے جج کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جانچنے کے لیے آپ اس میں اپنی طرف سے بھی یہاں نام تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سا آپ کا جماعت سویم سے اعادہ کے لیے کام دیا گیا ہے۔ اس کو آپ سولوشن سامنے رکھتے ہوئے جس طرح سے میں نے یہ کاپی یہاں پر کام منتقل کیا ہے اس طرح سے کالم بنائیں گے۔ ہیڈنگ ڈالیں گے گنتی، ملکوں کے نام، شہروں کے نام، میووں کے نام، کھیلوں کے نام، جسمانی اعضاء کے نام۔ اس طرح سے کالم بنانے کے بعد اپنے سولوشن کو سامنے رکھتے ہوئے یا اپنی جانب سے جو بھی آپ چاہیں یہاں پر کالم کے حساب سے یہاں نام لکھ سکتے ہیں، تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا سویم جماعت سے اعادہ۔ اب یہاں پر ہم
جو سبق شروع کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہ بک نیو ایڈیشن آیا ہے نرگس نیو ایڈیشن ہے. اس میں آپ کو جو میں سبق شروع کرنے والی ہوں وہ ہے علم کے درجے. آپ کے پاس نیو ایڈیشن بک میں صفحہ نمبر 68 پہ موجود ہے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس بک چینج ہوئی ہے اور ہمارا شروع کے 2 ہفتوں کا کام پرانی بک سے لیا گیا ہے، لہٰذا پرانی بک میں یہی سبق آپ کے پاس پیج نمبر 5 میں موجود ہے. لہٰذا آپ دیے گئے اسکول کی جانب سے جو سلوشن آپ کو دیا گیا ہے آپ اسے فالو کریں گے کام کرنے کے لیے. علم کے درجے کا ہم یہاں سبق اسٹارٹ کر رہے ہیں. یہ ہے تفہیم علم کے درجے. تفہیم لفظ فہم سے نکلا ہے. فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا. آپ کو سمجھا کیا رہے ہیں؟ علم کے درجے. علم کے درجے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو اپنے گھر کی پہلی منزل پہ جانا ہے تو آپ کس طرح سے جائیں گے؟ آپ فوراً جواب میں کہیں گے ہم اس کے لیے سیڑھیاں یا ہم لیڈر کو استعمال کریں گے. لہٰذا ہم یہاں سیڑھیاں بناتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ علم کے درجے کس طرح سے بیان کیے گئے ہیں. اس سبق میں ایک عالم دین فضیل ابن عیاض گزرے ہیں جنہوں نے علم کے بہت آسان 5 طریقے بتائے ہیں، درجے بیان کیے گئے ہیں کہ علم اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کس طرح سے علم حاصل کرنا چاہیے. تو اس میں انہوں نے جو پہلا درجہ بیان کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے وہ ہے خاموش رہنا. یعنی آپ کوئی بھی بات جب تک خاموش نہیں رہیں گے آپ کی وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لہٰذا سب سے پہلی شرط جو ہے اس میں پہلا درجہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے خاموش رہنا. اسی طرح دوسرا درجہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ جو بات آپ سے کہی جا رہی ہوتی ہے اسے آپ غور سے سنتے ہیں. لہٰذا دوسرا درجہ کیا ہو گیا؟ غور سے سننا. جب آپ غور سے سن لیتے ہیں تو یقیناً اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیتے ہیں، پھر اسے بھول نہیں پاتے. لہٰذا تیسرا درجہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ یاد رکھنا. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، حدیث ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے. تو یہ ہم نے ہماری معلمہ نے ہماری ٹیچر نے کلاس میں بیان کی، ہم نے غور سے سنی، خاموش رہ کے سنی. اب ہم اس بات پہ سن کر غور فکر کر رہے ہیں، خاموشی سن رہے ہیں اور سننے کے بعد غور کر رہے ہیں. پھر ہم نے اس حدیث کو یاد کر لیا، یعنی صفائی نفس ایمان ہے. اب چوتھا عمل جو فضیل ابن عیاض بیان کر رہے ہیں کہ چوتھے عمل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ پھر اس پر عمل کرتے ہیں. یعنی اب صفائی نفس ایمان ہے تو آپ گندگی سے بچیں گے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے کہ آپ ایک اچھی بات جان گئے. تو چوتھے عمل یعنی آپ نے ایک اچھی بات جان لی، اس پہ آپ نے عمل بھی کیا. پھر جاننے کے بعد جو 5واں اور آخری عمل یہ ہے، اس کا درجہ یہ ہے کہ جب آپ کو اچھی بات جان جاتے ہیں تو اچھی بات کو دوسروں کو بھی بتاتے ہیں تاکہ وہ بات سب میں پھیل جائے. لہٰذا یہ 5 درجے فضیل ابن عیاض نے آپ کی بک اور کتاب علم کے درجے میں بیان کیے ہیں. یقیناً آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. پہلا درجہ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ ہے خاموش رہنا. دوسرا درجہ غور سے سننا. پہلا درجہ خاموش رہنا. دوسرا درجہ غور سے سننا. تیسرا درجہ یاد رکھنا. چوتھا درجہ عمل کرنا. 5واں درجہ دوسروں کو یا دوسروں تک پھیلانا. بہت آسان سے انہوں نے بیان کیے، اب میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا. خاموش رہنا پہلا درجہ، غور سے سننا دوسرا درجہ، یاد رکھنا تیسرا درجہ، عمل کرنا چوتھا درجہ، اور 5واں دوسروں تک اس بات کو پھیلانا. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اب تھوڑی سی اس کی اپنے کتاب کھول کے سامنے رکھیں اپنے گھروں میں اور اس کی ہم بلند خوانی کرتے ہیں. کتاب صفحہ نمبر 68. اب میں پڑھوں گی، آپ میرے ساتھ اپنے گھر میں دہرائیں گے.
علم کے درجے، تفہیم علم کے درجے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت عبادت گزار عالم تھے، فرمایا کرتے تھے کہ علم کے 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی خاموش رہنا سیکھے، دوسرا درجہ یہ ہے توجہ سے سننا سیکھے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ سنے اسے یاد رکھے، چوتھا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ معلوم ہو جائے اس پر عمل کریں، پانچواں درجہ یہ ہے کہ جو علم حاصل ہو اسے پھیلائے۔ یہ سبق اپنے گھر میں طالب علم کے یہ تمام کام جو ہم نے آج پڑھا ہے چیپٹر، اس کا جو کام ہے مشقی کام، وہ آپ کے پاس دیے گئے سولوشن میں موجود نہیں ہے، لہٰذا میں نے بورڈ پر ہی تحریر کیا ہے، آپ یہاں سے اپنی کاپی میں یہاں تحریر کریں گے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ سوال و جواب ہم کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، علم کا پہلا اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ جواب، علم کا پہلا درجہ خاموش رہنا اور تیسرا درجہ یاد رکھنا ہے۔ پھر دوبارہ پڑھیں گے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ علم کا پہلا درجہ خاموش رہنا اور تیسرا درجہ یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، علم کے بارے میں کوئی حدیث یا قول ڈھونڈ کر اپنی کاپی میں لکھیں۔ جواب، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب آپ چاہیں تو جو آپ کی نالج میں اور مزید بہتر کوئی اچھی حدیث آپ نے گزری ہو جو نہیں ہو اور آپ کو لگا ہو کہ اچھی لگ رہی ہے، تو آپ یہاں پر اپنی نالج کے ساتھ یہاں تحریر کر سکتے ہیں جو آپ علم کے بارے میں جانتے ہوں۔ یہ نہیں ہے، نہیں یہ ہے نہیں، یہ انکلوڈ نہیں کی گئی، یہ جو مشق سولو کرو۔ اب اس میں سوال نمبر 3، جیسا کہ آپ بک میں دیکھ رہے ہیں، صحیح جواب پر صحیح اور غلط پر کراس کا یعنی غلط کا نشان لگائیے۔ سوال نمبر 1 کے پوائنٹ ہے کہ آپ خاموش رہ کر بات سنتے ہیں۔ اگر آپ خاموش رہ کے بات سنتے ہیں تو آپ ٹک لگائیں گے، صحیح کا نشان لگائیں گے، جی ہاں۔ کیوں؟ اب یہاں وجہ لکھنی ہے، تو آپ خود تحریر کریں گے آپ خاموش کیوں رہتے ہیں۔ اگر آپ خاموش رہ کر بات سنتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے آپ بات سنتے ہوئے خاموش رہتے ہیں، یہاں آپ تحریر کر دیں گے۔ دوسرا پوائنٹ، کیا آپ نے کسی اچھی بات کو سیکھ کر اس پہ عمل کیا؟ جی ہاں یا جی نہیں، 2 کالم دیے گئے ہیں آپ کو۔ اگر آپ نے عمل کیا ہے تو آپ ٹک کا نشان لگائیں گے، صحیح کا نشان لگائیں گے۔ مثلاً کوئی بھی اچھی بات، جو مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھتے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے جو آپ نے سنی، اس پہ مسلسل عمل کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں پہ لکھ دیں گے کہ جی ہم کھانا کھاتے ہوئے لازمی اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تیسری بات، کیا آپ نے کبھی کسی کو کوئی اچھی بات سکھائی ہے؟ مثال کے طور پر چھوٹے بہن بھائی ہیں تو آپ کو اچھی بات سکھاتے ہیں، جیسے اگر آپ نے اچھی بات سکھائی تو آپ وہی کریں گے، ٹک کا یا صحیح کا نشان لگائیں گے اور یہاں پر بات لکھیں گے۔ مثال کے طور پر چیخ کے بات نہیں کرنی چاہیے، چیخ کے بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک اچھی بات ہے جو آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھاتے ہیں۔ آپ یہاں پر اس کے علاوہ بھی جو آپ اچھا آپ نے چیز سیکھی ہے یا آپ خود اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے بھی یہاں پر تحریر کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً تمام طالب علموں کو آج کی یہ سبق کی جو تدریس ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو بارہا بار دیکھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اگلی آنے والی کلاس ہے اس میں ہم انشاءاللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔